ایموشنل سٹیبلٹی، بردباری ہمارے کردار کا حصہ نہیں بنے گی۔ یہاں پہ اہم نقطہ یہ نکلتا ہے کہ مشق کرنا ضروری ہے۔ اب ہم دوسری بات کرتے ہیں کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ ہماری عادات میں پختہ کیسے ہوگا۔ یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ عادتیں پختہ ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہمارا جو مائنڈ ہے اس کا پری ڈومیننٹ حصہ لاشعور جو ہے وہ ہیبٹ سے پروگرام ہوتا ہے۔ جب تک ایک چیز ہیبٹ میں کنورٹ نہ ہو تو اس کو کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اور اس مشکل سے جان چھڑانے کے لیے ذہن ہمارا بہانے تلاش کرتا ہے اور بھاگتا ہے اور فرار کے رستے اختیار کرتا ہے۔ تو جو چیز ہماری ہیبٹ میں پختہ نہیں ہو جاتی وہ ہم اس کو سسٹین طریقے سے کر نہیں سکتے، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ میں اس کو کر کیوں نہیں رہا، کیونکہ ذہن اس کے جواز کہیں اور سے نکال کے لاتا ہے اور ہم اس جواز کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں جان پاتے کہ یہ اصل میں ذہن فرار کا رستہ اختیار کر رہا ہے، کیونکہ جو چیز ابھی ہیبٹ میں کنورٹ نہیں ہوئی اس کے اوپر عمل کرنا ذہن کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہیبٹ بنانا انتہائی ضروری ہے۔ صرف یہ جان لینا کہ یہ کام مجھے آتا ہے کافی نہیں ہے، وہ کام میری ہیبٹ کا حصہ ہے یا نہیں ہے یہ بہت اہم ضروری ہے۔ جب تک وہ ہیبٹ کا حصہ نہیں ہوگا وہ میرے لیے کرنا آسان نہیں ہوگا، اور میرا اس کے اوپر کنٹرول اور سرٹینٹی مجھے حاصل نہیں ہوگی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہیبٹ کیسے کنورٹ ہوتی ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے کہا کہ کام کرنے کا ایک لیول ہے کہ جب ہمارا کام کرنے کے لیے جو عوامل ہیں وہ بیرونی ہیں، بیرونی عوامل کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا، جو بندہ اس کے اوپر ایکٹ کر رہا ہوتا ہے ہمارے ریئیکشن کا کنٹرول اس کے پاس ہوتا ہے، اور یہ اپنے عمل کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں دینا ایک بہت بڑی خامی ہے، اور اس خامی سے نکلنا انتہائی ضروری ہے۔ دوسرا لیول یہ ہے کہ جو عمل کا سورس ہے وہ ہماری عقل سے، مائنڈ سے نکلے، کہ مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کھانا صرف بھوک کی وجہ سے اگر کھایا تو میرا کنٹرول شعور کی سطح پہ میرے پاس نہیں آیا، شعور کی سطح پہ تب آیا جب مجھے بھوک تو محسوس ہو رہی ہے تو میں شعوری طور پہ فیصلہ کروں کہ مجھے اس وقت کھانا کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے۔ اگر کھانا چاہیے تو کتنا کھانا چاہیے، اگر مجھے کھانا ہے تو کیا چیز کھانی ہے جو میری صحت کے لیے مجھے بہتر ہوگی، اور کون سی چیز کھاؤں گا تو مجھے نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ شعوری عمل ہے۔ صرف ایک چیز سامنے آنے سے اور اس کے اندر گریب ہو کے وہ کام کر گزرنا، یہ انسان کو کمزور بنا دیتا ہے اور اس کی شخصیت میں نکھار نہیں لاتا۔ اور تیسرا لیول ہے کہ جب ہم اس کام کو اخلاق اور کردار کے لیول کے اوپر کرتے ہیں، یعنی وہ ڈیپ ہمارے اندر چلا جاتا ہے، اور ہمارے کام میں جو نتیجہ نکلتا ہے اس میں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جو قدرت کے قوانین کے اوپر عمل کر کے ہم قدرت کی طرف سے ایک ایڈیشنل انپٹ لیتے ہیں، جس کو آپ برکت کہہ لیں، جس کو آپ ایڈیشنل سورس کہہ لیں، یا آپ جو بھی اس کو کہہ لیں، وہ اس کا تعلق ہماری انٹینشن کے ساتھ ہے، کہ جیسے ہماری نیت ہوگی کام کرنے کی ویسا نتیجہ نکلے گا۔ بظاہر تو ہم کام دکھانے کے لیے کچھ اور کر رہے ہوں، ڈیپ انسائیڈ نیت کچھ اور ہو تو نتیجہ وہی نکلے گا جو ڈیپ انسائیڈ ہے۔ اور اگر ہمارا اخلاق اور کردار کو بنانے اور سنوارنے کا مقصد لوگوں کو متاثر کرنا ہے یا دنیاوی فائدے لینا ہے تو ہمیں اعلیٰ عرفہ فائدے اس سے حاصل نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اپنی شخصیت کو بنانے اور سنوارنے کا مقصد، اپنے اخلاق اور کردار کو سنوارنے کا مقصد ایک اچھا انسان بننا ہونا چاہیے، یا اپنی آخرت کو سنوارنا ہونا چاہیے۔ دنیاوی فائدے اس کا فوکس نہیں ہونے چاہیے۔ دنیاوی فائدے ریزلٹنٹلی خود بخود مل جائیں گے، نیت کی اصلاح کرنا بھی ضروری ہے۔